اچھا گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ تو وقتی طور پہ چلیں رک گئی ہے، لیکن یہ جو یمن کا اور سعودی عرب کے معاملات ہیں یہ بڑے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یمن بھی سعودیز کمپنیز پہ، اب یہ جو ارامکو کمپنی پہ حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد سعودی عرب بھی یمن پہ حملے کر رہا ہے۔ یہ تو ایک جنگ ختم ہو رہی تھی اس دنیا میں، اب یہ دوسری جنگ نظر شروع ہو گئی ہے۔ یہ معاملات کہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں؟ اور یہ جو ارامکو کمپنی پہ حملہ ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تیل کی جو تنصیبات ہے وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ جنگ مزید بڑھ جائے گی کیا؟ اس کا کیا فیوچر ہے سر؟ دیکھیں، ارامکو بیسکلی امریکن کمپنی ہے اور اس میں سعودیہ کا شیئر ہے، اور یہ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ ارامکو نے وہاں فیول کی ایکسپلوریشن کے اندر مرکزی کردار ادا کیا، جس طریقے سے یہاں بی پی کمپنی نے، برٹش پیٹرولیم نے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب ڈیرا بگٹی کے اندر گیس نکلی تو سوئی کے علاقے کے اندر انہوں نے کیا، آج تک وہ اس کا شیئر حاصل کرتے ہیں، اور یہ کم لوگوں کو پتہ ہے لیکن آج تک وہ مزے کر رہے ہیں، شیئر حاصل کرتے ہیں۔ However، اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ارامکو کے اوپر حملے ہیں یا سعودی عرب کی تنصیبات پر، تو میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ وقتی ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ پہلی بات ہے کہ حوثیوں کا اور سعودیوں کا کوئی اچھا تعلق تو ہے نہیں، اور ماضی میں دونوں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہے اور تنقید بھی کرتے رہے۔ اسی وجہ سے جو اس ٹائم پہ یمن کے اندر حکومت ہے، وہ تو سعودی عرب کی ایک سمجھیں کہ سعودی عرب کی طرفدار حکومت ہے، لیکن وہاں حوثیوں کے علاقے جو قبضے میں ہیں، جو کہ ایک بہت وسیع علاقہ ہے، تو وہ تو سعودی عرب کا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ یو اے ای جو تھا وہ بھی اپنا وہاں کردار ادا کر رہا تھا، لیکن پھر سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بھی کچھ ٹھن گئی، نتیجہ پھر یو اے ای نے عافیت اسی میں جانا کہ ذرا وہ کنارہ کر لے، لیکن کیا مکمل کنارہ کر لیا ہے اس کے شواہد تو وقت ہی بتائے گا۔ However، اب جو سچویشن چل رہی ہے یہ ظاہر ہے سعودی عرب کی جو بنیادی تنصیبات ہیں ان کے اندر اگر ان کو اکنامکلی ہٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جنگ نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر آپ معاشی سطح کے اوپر کسی ملک کی پیٹھ لگاتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اتنا عسکری سطح پر تکلیف نہیں پہنچتی جتنا آپ معاشی سطح کے اوپر تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے 3 بنیادی ٹرمینل ہیں، ایک جو ہے وہ باب المندب کی جانب یعنی کہ یمبو کا علاقہ، اور 2 جو ہیں وہ کھلتے ہیں آبنائے ہرمز کی جانب۔ یمبو اور دوسری جانب پہ 1200 کلومیٹر کی ایک تیل کی لائن بھی بچھائی گئی ہے، اور یہ وہی لائن تھی جب آبنائے ہرمز کی بندش ہوئی تو اس کا جو 75% تیل کا رخ تھا وہ موڑ دیا گیا یمبو کی جانب، تاکہ یمبو اس کے ذریعے سعودی تیل کی جو ترسیلات ہیں وہ امن امان سے جاری رہیں۔ لیکن اب کیونکہ یمبو کا علاقہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک وار ہوا، یہی وہ وجہ ہے کہ سعودی عرب کو ایک بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور سعودی عرب نے اسی حوالے سے اپنے F-35 جہاز جو ان کے پاس موجود ہیں ان سے حملے کیے۔ لیکن اگر ہم جو ماضی قریب کے اندر جو حالات ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالیں تو جو ایک ایسی موومنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ گوریلا جنگ، ان کو جہازوں سے نہیں کچلا جا سکتا۔ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، نہ لاؤس کے اندر نظر آتا ہے امریکی بمباری 9 سال کے بعد بھی لاؤس میں امریکہ کو شکست سے دوچار کر دیتی ہے، نہ آپ کو ویتنام میں نظر آتا ہے جہاں امریکہ نے اپنی حد الامکان کوشش کر لی اور ٹل کا زور لگا لیا، لیکن وہاں بھی شکست ان کا مقدر بنی۔ گل صاحب امریکہ افغانستان آپ میں کو ان گوریلا جنگ، گل صاحب امریکہ آپ کو ان عرب ممالک سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا آپ کو اب لگتا ہے کہ نہیں، ابھی ان کی جو بیسز ہیں، یہ چیزیں ہیں ادھر ہی رہیں گی، یہ ابھی نہیں جائیں گے؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل سالہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ جو کمبل ہے نا یہ امریکہ ہے، اور یہ امریکہ وہاں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک، عرب ممالک، یہ بیچارے مجبور بھی تھے، مشکلات میں بھی تھے۔ حقیقت ہے ہم ان کو، کئی لوگ ہمارے کئی مغلظات بھی ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپشن کیا ہے۔ ابھی جو بہت سارے لوگ، یہ ایران بھی اس میں سے ایک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی سرزمین سے حملے نہ ہوں۔ او بھائی، بات یہ ہے کہ ان ممالک میں اتنی اگر مضبوطی ہوتی تو یہ کبھی امریکہ کو اڈے ہی نہ دیتے۔
امریکہ کو اڈے دینے کا مقصد یہی تھا. اب پاکستان کو اڈا وہاں دیا گیا ہے اور کویت بھی اس سلسلے میں بات کر رہا ہے, دیگر ممالک بھی بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کرے گا کہ پاکستان کا کردار بڑھے گا اور امریکہ کا گھٹے گا. ہاں, امریکہ جب ایک سپر پاور کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا تو اس ٹائم تک تو اس کی گڈی اڑی ہوئی تھی. اب عرب دنیا کے اندر ایک متضاد سوچ بھی پائی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, سعودی عرب نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا. ایران کے حوالے سے سٹینڈ بھی لیا انہوں نے جو ہے وہ معاملات کو سیدھا رکھا. لیکن یہاں آپ دیکھیں نا, بے ایمانی کا عنصر سعودی عرب کا تو نہیں بلکہ ادھر امریکہ کا ہے. اب امریکہ کیا کہتا ہے کہ ابراہم ایکارڈ کا اگر حصہ بنو گے تو پھر ہم جو ہے وہ پیس ڈیل کریں گے. یہ اب آپ دیکھیں کہ کیسی چلاکی ہے. تو میرے خیال میں اس بات سے سعودی جو فرما رواں ہیں اور ان کی جو قیادت ہے, شہزادہ محمد بن سلمان صاحب ہیں, ان لوگوں کی کافی میرے خیال میں اب جو برین سٹارمنگ وہ انہوں نے شروع کر دی ہے اور ان کے جو اس ٹائم پہ نتیجے ہیں وہ یہی ہیں, نظر یہی آتا ہے کہ انہوں نے امریکہ پہ تکیہ کرنا اب اگر مکمل بند نہیں کیا تو کم از کم ضرور کر دیا ہے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, اللہ خیر کرے گا. لیکن نہ میرے خیال میں ہوتیوں نے مستقل حملے کرنے ہیں اور نہ سعودیوں نے ان کے اوپر مستقل فتح کرنی ہے. بوٹس آن گراؤنڈ اس ٹائم پہ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لاسٹ پہ عبداللہ حمید گل صاحب یہ بتائیے گا, ایک یہ جو خبر سامنے آئی جو کہ بڑی شام اور اسرائیل کا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے, یہ معاہدہ سن کے کیسا عجیب لگتا ہے کہ اب جو اسرائیل ہے وہ شام کا مطلب کہ دفاع کرے گا. یہ معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر؟ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا جب سے وہ احمد الشرع آئے وہاں, ابو جولان جن کو کہتے ہیں, وہ پہلے دہشت گرد کہلایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ امریکہ کے لاڈلے بن گئے اور ظاہر ہے لاڈلا جب ہوتا ہے کوئی تو پھر امریکہ کے اور بھی لاڈلے ہیں, تو دو لاڈلوں کے اندر قربت آ گئی ہے. لیکن اس سب کے اندر جب اسرائیل نے ان کے کچھ علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا تو آج لوگ شاید صدر بشار الاسد کو یاد کر رہے ہوں گے کہ کم از کم جو بھی تھا جیسا بھی تھا, کم از کم اسرائیل کے لیے تو نیندیں حرام کرتا تھا, اسرائیل کے خلاف تو کھڑا ہوا تھا. بہرحال میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ صدر بشار الاسد نے بھی بہت ایسے جرائم کیے جن کے اوپر ان کو میرے خیال میں معافی نہیں دی جا سکتی. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سارے عمل سے جو شام ہے وہ کافی عرصے سے والیٹائل سچویشن ہے. اس کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے اضطراب ہے, عوام کی رائے مختلف ہے. اس کے اندر ابھی بھی کئی ایسے گروپ ہیں, ابھی حالیہ جو کشیدگیاں ہوئی تھیں ان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں معاملات نہیں ٹھہر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی سول وار کا خطرہ شام کے اندر موجود ہے, اللہ نہ کرے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ الیپو ہو گیا, یہ سارا علاقہ جو ہے تیل سے مالا مال علاقہ ہے, کئی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور اب تو آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ اصل میں تو تیل کی بات ہے. اور پھر شام کا آپ کو پتہ ہے ایک سمندری راستہ بھی ہے, تو اس کے اوپر بھی لوگوں کی نگاہیں ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شام کو تقسیم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. خدا نخواستہ, بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت والا راستہ رکھے.